بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خبر ہے میرے پاس بنی گالہ میں ہونے والی اہم ترین تبدیلیوں کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے جو گفتگو کی تو وہ مطلب ہے کہ عمران خان گٹے میں لے گئی۔ اس خاتون نے بڑی، یا کہنا چاہیے اس نازک ترین ایشو کو چھیڑ دیا جس ایشو کے اوپر خان صاحب جو ہیں بہت تل ملاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے ایک دو خطاب میں انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں کس طرح کی میرے خلاف خبریں چھاپتے ہیں اور میری برداشت ہے، میں کرتا ہوں کہ جناب کوئی فال نکال کے یا کوئی حساب لگوا کے تو وزیر اعظم جو ہے آزاد کشمیر کا بنا دیا گیا، اس طرح کی باتیں چھاپتے، یاری کو بات ہے کرنے والی۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے آج دو بہت اہم باتیں کی ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ جناب یہ جو وزیر اعظم ہے یہ چونکہ منتخب نہیں ہے، یہ آئینی نہیں ہے، اس کو عوام کا مینڈیٹ نہیں ملا تھا، اس نے نواز شریف کا مینڈیٹ چوری کیا تھا، اس لیے یہ وزیر اعظم بنا، یہ سلیکٹڈ ہے، لہٰذا اس کو کسی قسم کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے، نہ ہی قانونی اختیار ہے، نہ ہی ہم اس کی سپورٹ کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا، پہلے میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں۔ یہ بات ہو رہی ہے جناب ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے، کیونکہ کل فواد چوہدری صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی کہ آئینی اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کا ہے، حتمی اتھارٹی وہ ہیں اپوائنٹ کرنے کی، لہٰذا انہی کو وہی معاملہ طے کریں گے، اور یہ بات طے ہو گئی ہے، اسمبلی آ جائے گی، اسمبلی چلی جائے گی۔ آج انہوں نے بلکہ صبح ٹویٹ کیا کہ اسمبلی کے آنے کا اور جانے کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، لہٰذا امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج شام تک یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کا تقریباً 2:30 بجے ہیں اور ابھی بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے، تو وہ جب آئیں گے تو وہ پھر میں اس کے بعد کروں گا۔ لیکن فی الحال انہوں نے ایکچولی ان سے سوال ہو رہا تھا، بار بار یہ سوال ہو رہا تھا کہ جناب کیا آپ اس معاملے پر جو ووٹ کو عزت دو کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ عمران خان تے ووٹ نہیں عزت دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا حق ہے، تو پھر آپ اس پر اس کا ساتھ دیں گی؟ تو انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کیا۔ انہوں نے کہا یار دیکھیں، ایک بندہ جو منتخب وزیر اعظم ہی نہیں ہے، جو منتخب ہے ہی نہیں، جو آئینی طریقے سے آیا ہی نہیں، آئین کا طریقہ کار تو بڑا واضح ہے نا یار، کہ آپ الیکشن ہوگا، ووٹ پڑیں گے، جس کے کینڈیڈیٹس زیادہ جیتیں گے، جس کی اسمبلی میں نشستیں زیادہ ہوں گی، اور وہ جو ایوان منتخب ہوگا اس ایوان میں جس کا جو سب سے زیادہ مطلب اعتماد رکھے گا ایوان کے ارکان کا، وہ وزیر اعظم بن جائے گا، جو اس سے کم رکھے گا وہ اپوزیشن لیڈر بن جائے گا۔ بڑا سیدھا 2+2=4 طریقہ کار ہے۔ لیکن جو بنیاد ہے اس بات کی کہ پہلے تو آپ ووٹ جو ہے اس کو پراپر کاسٹ کیا جائے اور جدے نہ ووٹ پوے وہ ووٹ نکلے اس ڈبے دے وچوں۔ لیکن یہاں پر 2018 کا الیکشن ہم سب بھی جانتے ہیں، ہم سب نے دیکھا، بلکہ میں نے خود رپورٹ کیا اس وقت جیو ٹی وی کے لیے میں نے رپورٹنگ کی تھی، تو میں بڑا حیران تھا اور میں نے باقاعدہ طور پر ایک مطلب جس حلقے کو میں کور کر رہا تھا وہ تھا NA 125، تو اس کو میں کور کر رہا تھا۔ وہاں پہ یاسمین راشد صاحبہ اور وحید عالم خان صاحب نون لیگ کے تھے، ان دونوں کے درمیان مقابلہ تھا۔ جو ٹکرز میں اور میری ٹیم بھیج رہے تھے اور جو ریزلٹس ہم بھیج رہے تھے اس کے مطابق وحید عالم خان صاحب جیت رہے تھے، یا رات 10 بجے کے قریب کی بات ہے۔ تو میں نے جب جو وہاں پر چل رہی تھی سلائیڈز، مجھے ظاہر ہے میں فیلڈ میں تھا، مجھے فون آیا کہ یار آپ کے وہاں پر تو جیت رہی ہے اپنا یاسمین راشد۔ تو میں نے کہا یار ہمارے پاس فگرز کے مطابق تو اب تک تو کچھ 4-5 ہزار کی لیڈ سے نون لیگ جیت رہی ہے۔ تو پھر میں نے فون کیا، بڑے معروف صحافی ہیں، جیو کے بیورو چیف ہیں، ان کو بھی، اور ایک دو اور جو جیو کے لوگ، ان کو فون کیا کہ سر یہ کیا چل رہا ہے، میں تو کچھ بھیج رہا ہوں، اسکرین پہ کچھ چل رہا ہے۔ تو مجھے کہا گیا کہ بھائی وہ اور بہت نے رزلٹ دینا لے تو سویرے 8 بجے تک کرو نکلے ہیں، ان چھٹی کر سکون کر۔ اچھا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح پھر RTS بیٹھ گیا، پھر سارے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے رزلٹ تبدیل ہوئے، پھر بھی پوری نہیں پڑی تھی، پھر اس کے بعد جناب باقاعدہ طور پر ابھی کل ترین صاحب نے کہا، کل کی بات ہے، لودرا میں خطاب کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے اس بات کو کنفیس کیا ہے۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ انکوائری ہو تو پھر وہ ان کو لانا چاہیے ان کی اس بیان کے بعد گواہی کے طور پہ، جنہوں نے کہا کہ جی پھر خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار ساڑیاں 8 سیٹاں گھٹ نے، پنجاب میں حکومت نہ بنی تو نیری وفاق میں حکومت کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا فکر نہ کرے، پھر انہوں نے کہا جہاز چلا، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی ووٹ پورے نہیں تھے، پھر جو آزاد جیتے تھے 23 ارکان پنجاب اسمبلی کے، ان کو پھر لے جا کے بٹھایا گیا۔ بلکہ صرف یہی نہیں، میں بتاؤں قومی اسمبلی میں بھی ان کو باقاعدہ آزاد ارکان کو ساتھ جا کے ملایا گیا تھا۔
پھر جناب کاف لیگ کو ملایا گیا، ایم کیو ایم کو ملایا گیا، پھر اور بہت سارے جو اکا دکا تھے ان کو ملا ملو کے تو پھر جا کے خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 6 ووٹوں سے کھڑی ہوئی ہے یا 4 ووٹوں سے کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں اس وقت، ان کو اپوزیشن سلیکٹڈ کہے، ان کو کہے جناب غیر قانونی، ان کو کہے غیر آئینی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر عمران خان صاحب ہی بیٹھے ہیں، اور جب وہ بیٹھے ہیں تو پھر وہ یہ باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو سچی مچی تو وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا بھائی، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب میں فیصلہ کروں گا۔ اب جو متعلقہ ادارہ ہے ظاہر پاک آرمی، ان کے سربراہ نے جا کے ان سے ملاقات کی ہے، اب جو چیزیں ان کے درمیان طے ہوئی ہیں ان کو ویسے ہی چل جانا چاہیے۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ اس سے ملک کا بڑا شدید پچھلے 6 دنوں کے اندر سٹاک مارکیٹ زمین دوز ہونے کے قریب آ گئی ہے، ڈالر دی اڑان پھڑی نہیں جا رہی ہے، اور لوگوں نے مہنگائی شروع کر دی ہے، کیونکہ اس طرح سے جو ہے نا باقاعدہ طور پر ایک ریٹ آف دا گورنمنٹ خراب ہو جاتی ہے، سیاسی تنازعات ہوں اتنے بڑے عہدوں کے اوپر تو پھر پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ بٹ اینی ویز میں دوبارہ آؤں گا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف، تو انہوں نے مطلب گل کلیئر کرتی کہ ہم کسی صورت اس ایشو کے اوپر ہو یا دوسرے ایشو کے اوپر ہو، ہم عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے کسی صورت بھی۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ یار ہماری ساری موومنٹ جو ہے، اور یہ بات انہوں نے بڑی پوائنٹ کر کے کہی کہ متی اللہ جان صاحب میں آپ کی بات کا پراپر اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ متی اللہ جان بڑے معروف صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، وہ انہوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا جی میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ ہماری جتنی بھی سٹرگل ہے نا مسلم لیگ نون کی، وہ عمران خان کے خلاف ہے۔ اچھا یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ آپ یہ نوٹ کریں کہ پہلے جتنا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چلتا آ رہا تھا، اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ جو ہے نا اپنا سلیکٹڈ اور سلیکٹر یہ دونوں کے خلاف ہے، اب صرف سلیکٹڈ کے خلاف آ گئے۔ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں نا، تو اب صرف سلیکٹڈ تک رہ گئی، لہٰذا باتیں جو ہے نا کتے نہ کتے جو میں آپ سے کو مطلب اپنی کیا کہنا چاہیے تجزیے کے طور پہ بیان کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ کتے نہ کتے گل بنی پئی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا آج انہوں نے ایک سوال جو ہے کیا عبدالقیوم صدیقی صاحب نے، انہوں نے کہا جی آپ نے تو جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں جو اپنی درخواست میں لکھا ہے، تو اب آج آپ کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس پوائنٹ پر زور نہیں دیا، تو کیا یہ آپ نے کوئی لیگلی اس کا فیصلہ لیا کہ یہ بعد میں کیا جائے گا، یا یہ آپ نے کوئی مصالحت کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی؟ تو مریم صاحبہ نے پھر زور دیا اپنی بات پر، انہوں نے کہا دیکھیں میں نے جو کہنا تھا وہ اپنی درخواست میں کہہ دیا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں پھر ایک اور درخواست کے ذریعے اس پوائنٹ پر زور دوں گی، یہ انہوں نے بات کی۔ تو اصل میں وہ اب مطلب ہے کہ بات کرنا چاہتی ہیں صرف فرد کی حد تک، وہ جو اداروں کے حوالے سے ایک تاثر تھا، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف جو ہیں بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ ہمیں اداروں کے ساتھ لڑانے کے چکر میں پڑے ہیں۔ میں تو شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جس نے کام خراب کیا، یا دو ہے، پہلے 2 دن آ لیندے سن نا، ہوں اکتے آ گئے نے، ٹھیک ہے، تو اب وہ دوسرے کا نام نہیں لیتے، دوسرا بھائی بڑا ڈاڈا ہے، ٹھیک ہے، اینی ویز میں بھی نہیں لیتا نام ان کا، تو وہ جو ہے نا وہ اب صرف ایک شخصیت تک آ گئے ہیں تاکہ ادارے کے ساتھ ان کو ڈی اٹیچ کیا جائے۔ اس روز اس پر میں نے بڑا تفصیلی ایک ویلا کیا تھا۔ اب جو اصل بات انہوں نے کی ہے تھوڑی دیر بعد دسا، ایک بات اور رہ گئی، وہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جناب شک 22 ہے ان کی جو پٹیشن دائر ہوئی تھی، اس میں مسلم لیگ نواز کی جو رہنما ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کے کیس کا حوالہ دیا ہوا ہے، اور ان کو حوالہ جب دیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کی ویڈیو ٹیپس لیک ہوئی تھی جسٹس ملک کیوم کی، اور ساتھ سیف الرحمان صاحب، اصل میں ہم پرانے لوگ ہیں نا، تو اس وقت جو حال سیف الرحمان صاحب نے کیا ہوا تھا نا اپوزیشن کا، موجودہ چیئرمین نے تقریباً وہی حال کر دیا پکڑ کے۔ بٹ اینی ویز آگے آتے ہیں بات کو کرتے ہوئے، تو سیف الرحمان صاحب کو سب احتساب الرحمان ہی کہتے تھے، تو سیف الرحمان صاحب جو ہے نا ان کی ویڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی، اور شہباز شریف صاحب کی ہوئی تھی، یعنی مریم نواز کے چچا جان کی، کس کے ساتھ؟ ملک کیوم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اور بے نظیر اور آصف زرداری کو سزا دینے کے حوالے سے تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو ریلیف مل گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے اس چیز کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ جی یہ پریسیڈنٹ موجود ہے،
سپریم کورٹ سے اس طرح سے چونکہ ریلیف ملا ہوا ہے اس لیے ہمیں بھی یہ ریلیف دیا جائے کہ جو جج ارشد ملک کی ویڈیو ہے وہ سامنے رکھی جائے اور پھر ہمیں اس طرح سے ریلیف دیا جائے۔ ظاہر ہے جب آپ کوئی کیس لے کے جاتے ہیں عدالت میں تو آپ اپنی حق میں زیادہ سے زیادہ مواد اکٹھا کرتے ہیں اور عدالتی روایات اور عدالتی فیصلے جو ہے ان کو کوٹ کیا جاتا ہے، یہ نارمل روٹین ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ دور تھا میاں نواز شریف کا 1997 سے 1999 تک کا، شہباز شریف سی ایم تھے، تو اس دوران جو بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری کو سزا ہوئی تھی تو اس حوالے سے پھر ایک رپورٹر نے سوال کیا آج ان سے، تو انہوں نے کہا جی وہ جو آپ کا 22 نمبر پیرا ہے اس میں آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ طریقہ کار غلط تھا جو اختیار کیا گیا تھا؟ تو اور وہ سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ کی اب ظاہر ہے کہ کیا کہنا چاہیے رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ داری ہو گئی نا، جنید صفدر کی شادی سیف الرحمان کی بیٹی سے ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ اب تو وہ رشتہ دار بھی، تو اگر ان کو بلایا گیا تو وہ آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی جو میں نے پٹیشن میں کہنا تھا کہہ دیا اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ ایک لوز بال تھی جو کہ مریم صاحبہ نے ظاہر ہے اپنی پٹیشن میں کی ہوئی ہے، جو رپورٹر تھا انہیں پوری پڑھ لی۔ بہرحال میں نے جب انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی تو اسی دن اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ مریم نواز کی پٹیشن میں یہ چیز موجود ہے، بٹ اینی ویز اب انہوں نے اس بات کو کر گئی گول۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا جناب دیکھیں جب تقرریاں، اہم ترین اور حساس ترین تقرریاں جنات کے ذریعے، طوطا فال کے ذریعے، جادو ٹونے کے ذریعے کی جائیں گی اور ان حساب کتاب لگایا جائے گا کہ جناب یہ بندہ ہمیں وہ کرتا ہے، سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے کچھ اور ہے، اور وہ ایک ہی بندہ کیوں؟ ایک ہی بندہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے اس پہ زور دے رہے ہیں، جنرل فیض حمید کی بات کر رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ان کی حکومت کو بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو چلانے کے لیے جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایکچولی جنرل فیض حمید دا کھیڑا چھڑیا کوئی نہیں، وہ ان کے گرد ہی گھومتی رہیں اور بار بار کہتی رہی۔ دو بندے انہوں نے ایکچولی آج نشانے پہ رکھے، ایک انہوں نے نشانے پہ رکھا عمران خان، اور ظاہر ہے کہ جو بنی گالہ سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں نا کہ جی وہاں پر بڑے معاملات ہوتے ہیں اور وہاں پر مطلب ان کی بیگم صاحبہ کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، میں ہے اس پہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ پتہ نہیں کر دی ہوں گی نہیں کر دی ہوں گی، میں نہیں پتا، لیکن میرے پاس ایک خبر ہے اس حوالے سے، وہ تھوڑی دیر میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا مطلب جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ کیوں ان کو بار بار چاہ رہے، تو سمجھ نہیں آتی، آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ جب آپ کے پاس اگر جنات ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی حساب کتاب لانے والا ہے، کوئی جادو ٹونے کرنے والا ہے، تو وہ اتنی کامیاب ہے یہ طریقہ کار، تو اس کو پھر عوام کی مہنگائی جو ہے عوام میں بھی اس کو دور کرنے کے لیے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، ملک دا فائدہ کرنے لیے استعمال کرو نا۔ بات تو ٹھیک ہے، اگر بھائی وہ اینا کو کاریگر ہے، پیر ہے اور اینا کو بڑا کریکٹر ہے جو آپ کے پاس ہے، تو پھر اس کو اس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اپنی حکومت کے دن بچاتا رہوں اور اپنی حکومت کو مزید ٹائم دے لوں یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کام کرتا رہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مریم صاحبہ نے کی ہیں، اور یہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ یہ بڑے نازک قسم کے باتیں ہیں اس حوالے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی جنرل فیض حمید کو بار بار اس طرح سے ڈسکس کرنا، نام لے کر یا نام لیے بغیر، دونوں صورتوں میں بڑا ایک نازک مرحلہ ہے، معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خان صاحب جس بات پہ بہت زیادہ ٹچی ہے نا وہ یہ ہے جادو ٹونا، اور کہا جاتا ہے کہ جناب وہ فال نکلتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بٹ اینی ویز وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر مجھے جو آج صبح ایک بندے کا فون آیا، بڑا ویل انفارمڈ آدمی ہے، اس نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب بنی گالہ میں نا 2 لوگوں کی انٹری بین کر دی گئی ہے، اور وہ بین کی گئی ہے سیکیورٹی حکام کی طرف سے، اور وہ جو 2 لوگ ہیں وہ 2 لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جناب وہ کوئی چلا کاٹتے ہیں، کوئی دم درود کرتے ہیں، کوئی حساب کتاب لگاتے ہیں، علم العداد یا علم النجوم سے متعلقہ لوگ ہیں، تو ان کی انٹری کر دی گئی ہے بین سیکیورٹی کی حکام کی طرف سے کہ جناب آپ کی بنی گالہ میں انٹری نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ میں واضح کر دوں کہ یہ 2 حضرات ہیں
خاتون اس میں کوئی نہیں ہے, مطلب کسی اور پاس سے گل نہ لے جانا, یہ 2 حضرات ہیں جن کو روک دیا گیا ہے. اب یہ جتنی گفتگو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ صرف سینہ گزٹ تھی پہلے کہ جناب ہوتا ہے, وہ کہتے تھے وہ خان صاحب بڑا بلیو کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, کو کہتے تھے نہیں کرتے ہیں, لیکن ہولی 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 گلاں ہوں مریم نواز نے کھل کے گلاں کرتی ہیں تو بھائی پھر ہوں گل کیوں نہ کریے. جو میرے پاس خبر تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے کہ 2 حضرات جو ہے نا ان کو روک دیا گیا, اور اگر فرض کرے کہ اگر ان پر ہی بیس کر کے انہوں نے حساب کتاب لوا کہ نمبر دن اچھے ہیں دن برے ہیں, 13 تاریخ چنگی ہوندی ہے 11 پیڑی ہوندی ہے, کوئی 5 تاریخ بڑی لکی ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, یہ بہت عام ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی تو وہ 2 بھائی تھے روکتے گئے, ٹھیک ہے, تو پھر آگے کیا بنے گا. آپ سوچ لیں کہ اگر انہی پر بیس کر کے خان صاحب فیصلے کر رہے تھے اور خان صاحب کے غلط قدم بھی صحیح جگہ پہ پڑتا جا رہا تھا, تو پھر اب کیا بنے گا, پھر تو حالات بگڑ جائیں گے نا. ویسے یہ مسئلہ صرف خان صاحب تک محدود نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں, آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کے دور میں بھی وہ ایک کوئی ان کے پیر تھے, کوئی کہتا جادوگر تھے, وہ ابھی بھی ہیں, مطلب ظاہر ہے وہ ہیں ابھی بھی. تو وہ باقاعدہ طور پر مجھے یاد ایک فوٹیج چلی تھی کہ جب زرداری صاحب وہاں سے صدارتی محل سے نکل کر واپس جا رہے تھے, تو ایک صاحب تھے جو ان کی گاڑی کے اوپر پھونکے مار رہے تھے. روزانہ کہتے ہیں صدقے کے بکرے جو ہیں ذبح کیے جاتے, صدقہ دیا جاتا تھا, اور کہا جاتا تھا کہ آج آپ نے پہاڑوں کے نزدیک نہیں جانا, آج کے اگلے 15 دن آپ نے سمندر کے پاس نہیں جانا. اس طرح کی چیزیں اس وقت بھی بڑی مشہور ہوئی تھی. تو پاکستان کے سیاستدان جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ یہ چیزوں سے دور نکلیں گے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا. اور ذاتی حیثیت میں میں صدقے اور خیرات پر بلیو کرنے والا آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ والے ہیں ان کی دعا سے آپ کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں, ختم ہوتی ہیں. تو اللہ والے کو جانا چاہیے, جادو ٹونے والے کو نہیں جانا چاہیے. میرا یہی خیال ہے, پتہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے. جو بھی خیال ہو ڈیسینسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.